دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لسعیھا راضیہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کا اتنا صلہ دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کے صلے میں اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا مول ڈال دیا۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی سعی پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، انہیں اونچی جنتوں میں بسایا جائے گا۔ اونچی جنتوں میں 100 جنتیں ہیں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی جنتیں بھی کئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، 4 چشمے ہوں گے جنت میں۔ یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظر ہے۔ یہ گدلا میلا کچیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے۔ لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے، اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا۔ یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی، اور ان 4 چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے، اور فرمایا بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا، دودھ کی نہر میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے، تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا۔ تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا۔ کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے، وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا۔ تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ، مرفوعہ رفت والے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی، چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے، جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبونگ، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں، اور جنت کا منظر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا، اور بلائے گا اَرَضِیتُم، جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی تصور کر لیں، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مہمیز لگائیں، اور بڑے سے بڑا جو ہے، جو دنیا کے نظارے دیکھ چکا ہے، وہ سارے نظاروں کو جمع کر کے کوئی منظر خود ساختہ بنائے، لیکن جنت اس سے بھی اچھی ہوگی۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا تصور تک نہیں ہوگا جو انہیں وہاں ملے گا۔ تو وہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، وہ کہیں گے اسی دے مالک گوڈے گوڈے راضی ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں تمہاری جھولی میں ایک اور شے ڈالنے لگا ہوں، تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے میرے رب کوئی کسر نہیں رہ گئی، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا میں ایک اور شے دینے لگا ہوں، وہ تمہیں ملے گی، تم بالکل راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ جھولی پھیلا لیں گے کہ مالک تیری مرضی، ویسے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، اور یہ چیز جنتیوں کو نہال کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس نقشے کو بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عقیدوں میں جمال ہے اور جن کے عمل میں حسن ہے، جو عقیدے بھی خوبصورت رکھتے ہیں، جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے، جن کے عقیدوں کے اندر بے ادبیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر گستاخیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر بدعات نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں، اور جن کا عمل کوتاہیوں سے پاک ہے، یہ وہ پاک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب